دعوت اللہ میں نوجوانوں کا جو کردار ہے، اس موضوع سے متعلق فضیلت الشیخ حافظ عبدالقدیر عمری حفظہ اللہ سے بہت ہی پرمغز تقریر سنتے رہے۔ ہم اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو انشاءاللہ دو مقررین ابھی ہمارے باقی ہیں، ان کی تقاریر سے پہلے ایگیٹ فاؤنڈیشن جس کے تحت آج کا یہ پروگرام منعقد ہے، کچھ اس کا مختصر سا تعارف آپ حباب کے سامنے کرانا چاہتا ہوں کہ ایگیٹ فاؤنڈیشن یہ کیا ہے اور یہ لوگ کس انداز سے کام کر رہے ہیں۔ حاضرین کرام، دعوت کی اہمیت اور ضرورت کے متعلق شیخ نے فضیلت الشیخ حافظ عبدالقدیر عمری حفظہ اللہ نے نوجوانوں کا جو کردار ہے اس سے پہلے بہت ہی اہم باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان فرمائی۔ ان باتوں کو سامنے رکھیں اور سامنے رکھنے کے بعد ایگیٹ فاؤنڈیشن کا جو مختصر تعارف ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حاضرین، یہ ایگیٹ فاؤنڈیشن بنگلور کے نوجوان انگلینڈ میں 2.5 برس کام کرتے رہے اور وہاں کے ہونے والے دعوتی طریقے سے اور وہاں کے کام سے وہ بہت متاثر ہوئے اور اسی طریقے کو انہوں نے شہر بنگلور میں شروع کرنا چاہا۔ 9 جون 2013 کو اسی نہج پر انہوں نے شہر بنگلور میں الحمدللہ اس کام کو آگے بڑھایا۔ طریقہ کار کیا ہوتا ہے ان کا؟ اس کا نام دیا گیا ہے اسٹریٹ دعویٰ۔ کسی مسجد یا جہاں پر عوامی چہل پہل زیادہ ہوتی ہے، خصوصاً جہاں غیر مسلم طبقہ زیادہ ہوتا ہے، غیر مسلمین کی چہل پہل زیادہ ہوتی ہے، ایسی جگہوں کو جو ہے چنا جاتا ہے اور سیلیکٹ کر کے وہاں پر ایک ٹیبل لگایا جاتا ہے۔ اس میں قرآن مجید مختلف زبانوں میں، توحید اور رسالت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید کا صحیح نقطہ نظر، قرآن اور سائنس، عورتوں کے حقوق، حجاب، اسلام میں عورتوں کا مقام، اس جیسے عناوین پر بہت ساری کتابیں، پمفلٹ وغیرہ رکھے جاتے ہیں اور تقسیم کیے جاتے ہیں، جس کا الحمدللہ تقریباً 1 سال کے اندر خاطر خواہ فائدہ نظر آیا۔ اس موقع پر غیر مسلم اسلام کے متعلق بہت سے سوالات کرتے ہیں، ان کو قرآن مجید کی روشنی میں اطمینان بخش جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خصوصاً اسلام سے متعلق جو غلط فہمیاں غیر مسلمین میں موجود ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حال ہی میں اسی صوبے کرناٹک کے ایک غیر مسلم کرکٹ کوچ سے ملاقات ہوئی، اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے پیش کی گئی، جس سے وہ بے حد متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایسے کام تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے تاکہ اسلام اور مسلمانوں سے متعلق جو ہم لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں یا موجود ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ یہ ساری گفتگو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب پر اسٹریٹ دعویٰ آپ کلک کریں، اسٹریٹ دعویٰ پر یہ ساری تفصیلات، یہ گفتگو کرکٹ کوچ کے جو گفتگو ہوئی ہے تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ابھی ویلنٹائن ڈے کے موقع پر نوجوانوں نے لوگوں اس کی اصل حقیقت کیا ہے ویلنٹائن ڈے کی، اور اس سے ہونے والی معاشرتی جو برائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اس سے نوجوانوں کو آگاہ کیا تو بہت سارے نوجوان بھی اس سے بہت متاثر ہوئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب تک اس سنٹر کی جانب سے 1,500 قرآن مجید کے نسخے کنڑا، انگریزی، تیلگو، تمل، ملیالم زبانوں میں تقسیم کیے گئے۔ اسی طرح سے مختلف موضوعات پر مختلف زبانوں میں اب تک 10,000 سے زیادہ کتابیں غیر مسلمین میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ یہ ایگیٹ فاؤنڈیشن کا ایک مختصر سا تعارف تھا جو آپ حباب کے سامنے پیش کیا گیا۔ حاضرین، ایگیٹ فاؤنڈیشن کے چند مقاصد ہیں جن مقاصد کو لے کر کے یہ نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ ہمارے جید جو علماء کرام ہیں، ان کی رہبری، ان کی رہنمائی میں اس کاج کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ان کے چند مقاصد ہیں، ان مقاصد کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ نوجوانان اسلام کو علماء دین سے جوڑنا، نوجوانان اسلام کو علماء دین سے جوڑنا۔ نمبر 2، علماء دین سے علم دین سیکھنا اور علماء سے صحیح رہنمائی حاصل کر کے اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ نمبر 3، جو مسلمان تعلیم سے دور ہیں ان کو علم سے قریب کرنا اور حتی المقدور اس سلسلے میں ان کا
تعاون करना। नंबर 4 कौमी मिली व रिफाही कामों के जज्बे को नौजवानों में फरोग देना। नंबर 5 मुसलमानों और गैर मुस्लिमों में हस्बे ज़रूरत अहम व ज़रूरी किताबें व पंफलेट और अहम मौज़ूआत पर मुश्तमिल मुस्तनद जय्यद उलमा इकराम के ऑडियो वीडियो सीडीज तकसीम करना। और छठवां जो अहम मकसद है इनका, मुस्तनद किताबों पर मुश्तमिल एक अजीम लाइब्रेरी का क़याम। ये 6 अहम जो है इनके मकासद हैं, जिन मकासद को लेकर ये नौजवान जो है इस काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इनके काम में बरकत अता फरमाए, खुलूस अता फरमाए और हौसला अल्लाह ताला अता फरमाए। और आप अहबाब भी इस कार्य खैर में इनके साथ जुड़ जाएं ताकि ये काफिला जो है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़े और इस्लाम का पैगाम दूसरों तक आसानी से पहुंच सके। हाज़रीन, ये थे इनके कुछ, पहले मुख्तसर इनका तारुफ पेश किया गया और फिर इनके मकासिद आपके सामने रखे गए। इनके मुस्तकबिल के चंद अज़ाइम हैं, देखने में तो बड़े मुश्किल नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला की मदद अगर शामिल हाल रहे मेरे भाइयों, अल्लाह ताला इसे आसान भी कर सकते हैं। इनके मुस्तकबिल के जो अज़ाइम हैं, ऐसे तालीमी इदारों का क़याम जहां तालीम के साथ अखलाक और अमन की तालीम दी जाए। नंबर 2 ज़नाना हस्पताल कायम करना, ज़नाना हस्पताल कायम करना। आप देखते हैं कि इतना बड़ा शहर हमारा तरक्की कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे अस्पतालों की आज भी कमी है जहां पर खास मुस्लिम खवातीन के मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज मुस्लिम खवातीन जो डॉक्टर्स हैं वो कर सके। ऐसे अस्पतालों की कमी आज हम शहर बेंगलुरु के अंदर देख रहे हैं। तो इनके एगेट फाउंडेशन के नौजवानों के जो अज़ाइम हैं उसमें दूसरा जो मुस्तकबिल का अज़्म है वो ये ज़नाना अस्पताल कायम करना। नंबर 3 मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस शुरू करना। नंबर 4 मुस्लिम तलबा के लिए हॉस्टल का क़याम। शहर बेंगलुरु के अंदर जो तलबा दूसरे इलाकों से यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, हम देखते हैं कि मसाजिद का ये चक्कर काटते रहते हैं। हमारे पास आते हैं, कहते हैं मस्जिद में कमरे हैं क्या? क्यों? अगर मस्जिद में तामीर किए गए, आसपास तामीर किए गए, नमाजों के लिए, उनकी दीनी तरबियत के लिए, तालीम के लिए सहूलत हो सकती है। नौजवान आते हैं, हमसे पूछते हैं, राबता कायम करते हैं। तो ऐसे मुस्लिम हॉस्टल्स की कमी है, खुसूसी तौर पर जहां हमारी मसाजिद हैं, ऐसी मसाजिद की अतराफ ऐसे हॉस्टल्स कायम करना ताकि इनकी दीनी एतबार से तरबियत की जा सके। और नंबर 5 एगेट फाउंडेशन की जानिब से उलमा इकराम की रहबरी में खवातीन का एक ऐसा ग्रुप तरतीब देना, खवातीन की एक ऐसी विंग या ऐसा ग्रुप तरतीब देना जो खवातीन के घरेलू मसाइल वो खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक खवातीन में बेदारी ला सके और उसके लिए काम कर सके। और आखिरी 6वां जो आखिरी इनका प्रोग्राम है मुस्तकबिल का वो ये है मोबाइल दावा सर्विस। मोबाइल दावा सर्विस इनका प्रोग्राम है कि जो है एक अच्छी जो है गाड़ी खरीदी जाए, उसके अंदर जो है पूरी किताबें, सीडीज, पंफलेट, किताबें, सारी चीजें रहे और कुछ उलमा को उसके अंदर जो है रख दिया जाए और वो जो है वो मोबाइल सर्विस दावा ये करीब के अंदर जाए, वहां 2-3 दिन रह करके वहां के लोगों की तरबियत करे, वहां इस्लाम का पैगाम उन तक पहुंचाया जाए और फिर वो जो है दूसरी मंजिल की तरफ वो गाड़ी जो है निकले। तो ये कुछ अज़ाइम थे इनके जो आप अहबाब के सामने बयान किए गए। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जैसा कि हमने दुआ की, अल्लाह ताला इनके कामों के अंदर इखलास पैदा फरमाए, दीनी इल्म हासिल करने की अल्लाह ताला इनके अंदर तौफीक अता फरमाए, उलमाए की रहबरी में काम करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और हम सारे उम्मत मुस्लिमा को ऐसे नौजवानों का भरपूर ताउन करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन, ये एगेट फाउंडेशन की मुख्तसर रिपोर्ट और उनके मकासिद और अज़ाइम को बयान किया गया। अब उसके बाद हम अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सामने हैं फाजिल मुकर्रिर फजीलतुल शेख डॉक्टर R.K. नूर मोहम्मद उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, अमीर जमीयत अहले हदीस तमिलनाडु। हाज़रीन, आपका उन्वान है कि दावत में जदीद ज़राए, इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, दावत इल्लल्लाह और जदीद वसाइल और ज़राए।
آج جدید جو ٹیکنالوجی ہے ترقی کر رہی ہے، اس کا دعوت کے کاموں میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ بہت ہی اہم عنوان ہے۔ اس اہم موضوع کے تحت فضیلت الشیخ دکتور آر کے نور محمد عمری مدنی حفظہ اللہ گفتگو کریں گے۔ ہم شیخ کو دعوت دیتے ہیں کہ شیخ تشریف لائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ محترم صدر اجلاس مولانا عبد الماجد محمدی صاحب، محترم میرے برادر عزیز مولانا عبد القدیر عمری صاحب، اور اس پروگرام کے روح رواں جناب سید زین صاحب اور ان کے ساتھیوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہاں جس جگہ میں کئی بار آ چکا ہوں، آئی گیٹ اسلامک گائیڈنس اینڈ ایجوکیشن سینٹر کے توسط سے آپ کے سامنے ایک بار پھر بیٹھنے اور ملنے کا ایک موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمایا۔ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ آئی گیٹ کے اناگریشن کا ایک پروگرام ہے، اور آئی گیٹ ماشاءاللہ جیسا کہ ہم نے سنا جون 2013 سے دعوت کا کام کر رہی ہے، اور تقریباً 1500 سے زیادہ قرآن کریم لوگوں میں، غیر مسلموں میں تقسیم کی ہے، اور یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بنگلور کے نوجوان دعوت کے کام میں لوگوں کو ان کے حقیقی خدا سے جوڑنے کے لیے اور دنیا اور آخرت میں سکون اور راحت پانے کے لیے اور اس ملک میں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے آئے دن کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں اور حرکت میں ہیں، اور یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا۔ دنیا میں آج جدید ٹیکنالوجی کا دورہ ہے، اور اسلام اس کے مخالف نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ دنیا کے علم میں جتنا آپ آگے بڑھ سکتے ہیں آگے بڑھیے۔ اس دنیا کو ترقی دینے کے لیے، اس کو آباد کرنے کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کیجئے، لیکن اس دنیا کے خالق اور مالک، اس دنیا کے مدبر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے شریعت کے حدود میں رہ کر کیجیے۔ جدید علم اور جدید ٹیکنالوجی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سارے نظام سے اور نظام کے پیدا کرنے والے سے بغاوت کریں۔ کسی ملک میں ہم بغاوت نہیں کر سکتے، اور حق نہیں پہنچتا کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہم بغاوت کریں، تو وہ زمین اور وہ آسمان جس کے سائے میں ہم رہتے ہیں، کیسے اس کے خالق سے ہم بغاوت کر سکتے ہیں؟ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج دنیا جس تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، آپ دیکھیں گے اتنی ہی تیزی کے ساتھ اخلاق، دین، اللہ تعالیٰ سے تعلق، خاندان اور قبیلوں کے وہ عادات و اطوار، وہ خوبیاں، وہ تہذیب، وہ تمدن، سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ انسان نے اپنی راحت کے لیے بہت سارے وسائل تلاش کر لیے، اور بھی اس وسائل آئیں گے، لیکن جتنے یہ وسائل دن بدن آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور انسان بناتے جا رہا ہے،
ویسے ویسے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور اپنے آپ کے بارے میں یہ تصور کر رہا ہے کہ وہ بے نیاز ہے. ایسے ماحول میں میرے بھائیوں، ہم مسلمان جس مقصد سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، دعوت الی اللہ، کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکیں، حتی المقدور اصلاح کی کوشش کریں، اس فریضے کو اگر ہم نبھائیں گے تو واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت زمین و آسمان سے برسے گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، تو آسمان و زمین کی برکتیں ہم کھول دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کی سرزمین کیسی غربت، کیا حالت تھی، لیکن جیسے ہی اسلام کی نعمت پھیلتی گئی، عرب کی وہ سرزمین پوری دنیا کا گہوارہ بن گیا، ایک باغیچہ بن گیا. ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی نعمتیں، اللہ کا وعدہ وہ وعدہ آج بھی ہے. سعودی عرب کی سرزمین ایک بنجر سرزمین، جہاں لوگ حاجیوں کا مال لوٹتے تھے. جب صحیح اسلام کی بنیادوں پر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت قائم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی برکتیں کھول دی. یہ ہمیں یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ اس ہندوستان کی سرزمین میں، جو ایک زمانے میں جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، جس کو انگریز قزاقوں نے لوٹا اور اس کو فقیر بنا دیا، اور آج یہاں کی اکثریت غریب ہے. اگر اس غریب کو ہم آسودہ کرنا چاہتے ہیں، اس غریب کو ہم مالدار بنانا چاہتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں، یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں، ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں. یہ پورا سسٹم چل رہا ہے اللہ کے حکم پر، اور اگر کوئی اس سسٹم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں چلتا ہے تو انسان اور جن ہے، صرف انسان اور جن. باقی سارا سسٹم، چاند، سورج، تارے، درخت، پتھر، پانی، ہوا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق چلتی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آئی گیٹس کے ذمہ داروں کا، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ایسے سینٹر جو قائم ہوتے ہیں ان کا مقصد صرف مسلمان نہیں بلکہ اس ملک کے سارے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے. ان کو کیسے ہم جنت تک پہنچائیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کیسے نصیب ہو، یہ تڑپ، یہ جذبہ اور یہ ولولہ ہونا چاہیے. جب یہ جذبہ اور ولولہ ہمارے نوجوانوں پیدا ہوگا، اس وقت انشاءاللہ اس ملک کی ترقی اور اس ملک کی خوش نصیبی ہوگی، اور ضرور وہ دن انشاءاللہ آئے گا. میرے بزرگوں، بھائیوں، سینٹر تو بہت کھلتے ہیں، لیکن آئی گیٹس ایک نیا مشن لے کر کہ ہم عام پبلک سے ملیں گے، عام آدمی سے ملیں گے، سڑکوں میں دعوت کا کام کریں گے اور غیروں تک پہنچنے کی ہم کوشش کریں گے. یہ بہت اچھا کام ہے، اور مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ مولانا عبد الماجد محمدی صاحب مختصر طور پر جو انہوں نے آئی گیٹس کا جو تعارف پیش کیا، اس میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ عالموں کی نگرانی میں، علماء کی نگرانی میں، اور یہی ہونا چاہیے. جو دعوت کا کام، جو تعلیم دین کا کام علماء کی نگرانی میں نہیں ہوتا ہے، وہ صحیح معنی میں دعوت کا کام نہیں ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت نہیں ہو سکتی ہے، کسی اور چیز کی طرف دعوت ہو سکتی ہے. کسی کی رائے، کسی کی فکر،
गुमराही, गलत रास्ते की तरफ दावत हो सकती है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप सीधे रास्ते को छोड़ देंगे, हर रास्ते पर शैतान बैठा हुआ है। मैं यहां देख रहा हूं सेंटरों के कई जिम्मेदार और काम करने वाले यहां मौजूद हैं माशाअल्लाह। जैसा कि मुझसे पहले मौलाना अब्दुल कदीर उमरी साहब ने बताया, इल्म के बगैर दावत नहीं हो सकती। यह अल्लाह और उसके रसूल का कलाम है मेरे भाइयों। और उलमा की निगरानी में जो दावत का काम करेंगे, यकीन जानिए वो बनाने से ज्यादा बिगाड़ते हैं, जोड़ने से ज्यादा तोड़ते हैं, मिलाने से ज्यादा काटते हैं, मोहब्बत से के बदले में नफरतें फैलाते हैं। वो समझते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये सिर्फ क्यों? उलमा की निगरानी से बेपरवाह होकर, उलमा का जो मकाम है उस मकाम से बेपरवाह होकर, जो समझते हैं कि मैं ही कर रहा हूं और मुझसे बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है, ये तस्वुर नहीं आना चाहिए। दाई हमेशा अल्लाह ताला के लिए तड़प रखता है तो वहां अवाम उन्नास के लिए दुआ करता है और अपने बारे में यह समझता है कि मैंने कुछ नहीं किया। कितने ऐसे लोग हैं, अरे उलमा पर एतराज, अरे क्या कर रहे हैं भाई मदरसों में बैठकर, मस्जिदों में बैठकर। अगर वो मस्जिदों में बैठकर जी वो फरीजा अदा ना करें दावत का, इमामत का जी, और लोगों को कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सिखाने का, तो कौन करेंगे मेरे भाइयों? वो अपना काम कर रहे हैं। मैं जरूर कहूंगा उलमा से कि आपका साथ दें, लेकिन आप उनकी मेहनत को और उनके काम को हकीर मत समझिएगा। मदरसों में जो तलबा पढ़ रहे हैं वो मुस्तकबिल के उलमा हैं, उनको तैयार किया जा रहा है, वो मुस्तकबिल के लीडर हैं। हो सकता है आज की जबान, आज के ये मदरसे के फारिगीन, हो सकता है कि आज के जमाने के लोगों के उनकी जबान में बात नहीं कर पा रहे हों, लेकिन इंशाअल्लाह आज जो इस्लामिक स्कूलें खुल रही हैं, जहां अंग्रेजी और दीनी तालीम पढ़ाई जा रही है, कल ये तलबा इंशाअल्लाह वो काम करेंगे। दीन भी पढ़ रहे हैं और दुनिया भी पढ़ रहे हैं। मीडिया में आप देखेंगे, टीवी में देखेंगे, आप उनको हुकूमत के ऐवानों में देखेंगे, आप उनको इंशाअल्लाह जज के पोस्ट पे देखेंगे, आप उनको देखेंगे, इंजीनियर देखेंगे, हर जगह रहकर इंशाअल्लाह दावत का काम करेंगे। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि यहां इस शहर बेंगलुरु में जो गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं दावत और दुआत और उलमा के ताल्लुक से, हम लोगों को समझने की जरूरत है। बहुत बड़े खतरे की बात है। जो कौम उलमा से कट जाती है वो बर्बादी के दहाने पर है और उसकी बर्बादी यकीनी है। उलमा का नाम उनके दीन की वजह से आता है, किसी और वजह से नहीं। उलमा का ताल्लुक इल्म नबुव्वत की वजह से है, किसी और की वजह से नहीं। तो मेरे भाइयों, ये दीन अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन के जरिए सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मे किराम, उलमा एज़ाम, उनके जरिए अल्लाह ताला ने पहुंचाया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है कि हर जमाने में उलमा होंगे जो दीन की हिफाजत करेंगे। और उलमा के बारे में कहा है कि अनबिया के वारिसीन है। तो मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि उलमा को साथ लेकर चलें, और जब तक एक कलपुर्जे एक मशीन के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक काम सही तरीके से नहीं होगा। कोई दिल है तो कोई दिमाग है, कोई आंख है तो कोई कान है, कोई हाथ है तो कोई पैर है, ये सब मिलकर इंसान बनता है। इसी तरीके से इस दावत के लिए उलमा की जरूरत है, इंजीनियरों की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है, बड़ों की जरूरत है, बुजुर्गों की जरूरत है, नौजवानों की जरूरत है, मर्दों की जरूरत है, औरतों की जरूरत है। हर एक को अपना अपना फरीजा अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे को उठाकर उंगली करके ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम गलत कर रहे हो। लेकिन उलमा का मशवरा, उलमा की निगरानी, ये बहुत जरूरी है, जिसके बारे में मौलाना अब्दुल माजिद साहब ने बताया। सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं उम्मीद करूंगा कि यह तसलसल जारी रहे।
یہ تسلسل جاری رہے. اور کوئی سینٹر ہمارا طریقہ ہے کہ جب تک کوئی سینٹر علماء کی نگرانی میں نہیں ہوتا ہے ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. بہرحال آئی گیٹس کے لیے میں دعا کرتا ہوں اور ان کے نشاتات کو مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے جی جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. انشاءاللہ اس طریقے سے کام کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور قیامت کے دن ہم سب کے لیے ان کاموں کو نیکیوں کے ترازو میں رکھے. آمین ارحم الراحمین. میرے موضوع کا عنوان ہے دعوت کے راستے میں جدید وسائل. جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اس موضوع سے پہلے ایک دوسرا موضوع ہے کہ کیا اللہ کی طرف دعوت دینے کے وسائل یہ توقیفی ہیں یا غیر توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہوئے دعوت ایک عبادت ہے, ایک بہت بڑی عبادت ہے, لیکن کیا اس عبادت میں ہمیں صرف انہی چیزوں میں رہ کر دعوت کا کام کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا نہیں؟ دعوت کے وسائل اور بھی ہو سکتے ہیں. اس میں عام طور پر غلط فہمی لوگوں میں موجود ہے اور اس سلسلے میں دو باتیں میں بتانا چاہتا ہوں. ایک سب سے پہلی بنیادی بات, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور دین کو جو ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں ساری چیزوں کا حل ہے. ہر چیز کی تفصیل اللہ نے بتا دی. کوئی چیز ایسی نہیں جس میں قرآن مجید میں نہ ہو یا حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہ ہو. یہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. موبائل, آج کا زمانے میں موبائل نکلا ہے. ارے دین کے بارے میں دین نے اس موبائل کے بارے میں کتنے ہدایات دیے کس کو معلوم ہے؟ کتنے ہدایات موبائل کے بارے میں اسلام نے دیے ہیں. یہ موبائل کے کیا آداب ہونے چاہیے, کیسا اس کا استعمال ہونا چاہیے. آپ علماء سے رجوع کریں اور علماء خطبے دیں گے جمعے کے دن کہ موبائل کا استعمال ایسے ایسے ہونے چاہیے. اسلام کے یہ گائیڈ لائنز ہیں. تو قرآن اور حدیث میں وسائل کے تعلق سے, دعوت کے تعلق سے ضروری بنیادی باتیں آ گئی ہیں. اور قرآن اور حدیث سے جو ٹکرانے والی چیز ہے وہ دعوت کا وسیلہ ہو نہیں سکتی. وہ دعوت کا وسیلہ ہو نہیں سکتی. مثال کے طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, مجموع الفتاوی جلد نمبر 11 میں 611 صفحہ نمبر 611 میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ منقول ہے. کہتے ہیں کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ شیخ الاسلام ہمارے علاقے میں کچھ بدکار لوگ ہیں, برے لوگ ہیں, ان لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے دعوت دینا شروع کیا, لیکن وہ لوگ ان کی باتوں کو قبول نہیں کیے, مانا نہیں, تسلیم نہیں کیا, ان کی دعوت کا اثر نہیں رہا. تو وہ حضرت نے کیا کیا, ایک نیا طریقہ اپنایا. کیا طریقہ؟ ایک قوالی کا پروگرام رکھ دیا, سما, محفل سما. اور اس میں لکھتے ہیں کہ قوالی میں آج کل تو جو ہے گانے بجانے اور عورتیں وغیرہ آتی ہیں, نعوذ باللہ, وہ بھی نہیں, میوزک بھی نہیں, صرف دف. اس کے بارے میں اسلام نے بعض خاص حالات میں اجازت بھی دی ہے. شادی وغیرہ کے تعلق سے عورتیں مار سکتی ہیں. تو شیخ الاسلام تیمیہ سے پوچھا گیا کہ وہ حضرت جب دیکھا کہ صحیح طریقے سے دعوت دے رہے ہیں تو دعوت کام نہیں کر رہی ہے, تو کیا کیے؟ انہوں نے جو ہے ایک گانے کی محفل ایک جمائی اور لوگوں کو اس کے ذریعے دعوت دینا شروع کیا. تو لوگوں نے توبہ کیا. اب شیخ الاسلام سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا طریقہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 10-15 صفحوں میں تفصیل سے جواب دیا. کہا کہ دعوت اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف جو دعوت دینی ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دینی ہے. اسلام میں جو تعلیمات ہیں
اس کی روشنی میں دینی ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر بھی دعوت کا کام ہو سکتا ہے تو وہ اس نے دعوت کو نہیں سمجھا اور اسلام کو نہیں سمجھا. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ دنیا میں جو بھی خیر و برکت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے ہے، اور دنیا میں جو بھی مصیبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے ہے. تو کامیابی کامرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے پر ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی دعوت میں، آپ کی تبلیغ میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. پھر اس کے بعد شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن کریم سے بڑھ کر اگر کسی چیز سے کوئی دعوت دینا چاہتا ہے تو یہ تو غلط فہمی ہے اس کی. قرآن سے بڑھ کر کس کا کلام ہو سکتا ہے؟ ارے وہ قرآن جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عرب کے لوگوں کو زیر کر دیا، مسلمان ہو گئے. اور وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ جو ہے ڈر سے، اللہ کے خوف سے جو ہے پھٹ جاتا. سبحان اللہ. وہ قرآن، اس قرآن کو چھوڑ کر آپ کسی اور چیز کی طرف سے دعوت دیں گے؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ دعوت اسی چیز سے ہونی چاہیے جس کے ذریعے شروع اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے کی. پھر آپ نے کہا اس بزرگ نے جو کام کیا کہ محفل سماع منعقد کر کے دعوت کا ایک ذریعہ بنایا، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے. کیوں؟ دعوت ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے جو مشروع طریقہ ہے وہی ہونا چاہیے. انہوں نے محفل سماع، ایک گانے کی ایک محفل، اگرچہ کہ اس میں کوئی حرام چیز نہیں تھی، دعوت کے مقصد سے وہ سسٹم شروع کیا، کہا کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے. لیکن کسی مناسبت میں جی نظم کوئی پڑھتا ہے، کوئی حرج نہیں، وہ حلال ہے. کسی مناسبت میں کوئی شاعری کرتا ہے، حلال ہے. لیکن آپ دعوت کا ایک وسیلہ، آپ نے ایک مستقل وسیلہ بنایا. پھر شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی، کوئی آدمی اگر دھوپ میں کھڑتا ہے تو منع ہے؟ اپنے بال سکھانے کے لیے، کسی ضرورت کے لیے دھوپ میں کھڑتا ہے، منع ہے؟ نہیں، منع نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص عبادت کی غرض سے دھوپ میں کھڑتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دھوپ میں کھڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا جائز نہیں. اگر کوئی شخص کسی سبب کی بنا پر شادی نہیں کرتا ہے، اور شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دین اور دعوت کے کام میں، تعلیم کے کام میں اتنا بزی تھے کہ وہ بھی شادی نہیں کر پائے. اگر کوئی شخص شادی نہیں کرتا ہے کسی ضرورت کی بنا پر تو گناہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص شادی نہیں کرنے کو دعوت اور دین سمجھتا ہے، یہ گناہ ہے، یہ بدعت ہے دین میں. تو اس طریقے سے مثالیں دی اور بتایا کہ یہ دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے شریعت، اللہ کے بتائے ہوئے شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر آپ غلط دوسرے طریقے، ایسے طریقے جو ایجاد کرتے ہیں کہ جو کہ شریعت سے ٹکراتی ہے، تو وہ جائز نہیں. دوسری بات، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، سوال یہ ہوا کہ سمر کے موقع پر سمر کیمپ لگائے جاتے ہیں، اور ان سمر کیمپ میں لوگ قرآن اور دین کی باتیں، فقہ کی باتیں سب سکھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ فٹ بال میچ وغیرہ بھی بچوں کو، نوجوانوں کو کھیلنے کا موقع ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ ہم دعوت دینے والوں کے درمیان اختلاف ہو گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ ارے دعوت کا کام یہ مسجد میں ہونا چاہیے، یہ کیا کر رہے ہو آپ وہاں پر، یہ کیمپ کیوں لگایا؟ اور بعض لوگوں نے کہا کہ بالکل ہو سکتا ہے. تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے بہت اچھا کام ہے. اگر سمر میں آپ اس طریقے سے نوجوانوں کو بزی نہیں رکھیں گے تو نوجوان برباد ہو جائیں گے. تو سمر کیمپ اور اس کے ساتھ ورزش، جسمانی ورزش، یہ بہت اچھی چیز ہے. پھر انہوں نے ان لوگوں کو، شیخ صالح بن عثیمین نے، محمد بن صالح العثیمین نے نصیحت کی ان نوجوانوں کو جو تشدد کرتے ہیں، اور کہا کہ یہ آپ علم کی گہرائی تک پہنچیے، علماء سے پوچھیے، آپ کیسے اٹھاتے ہی حرام کہہ دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں
یہ جو دعوت ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونی ہے، اور جتنے بھی نئے وسائل ہیں ان وسائل کا استعمال ہو سکتا ہے. مائکروفون کا استعمال ہو رہا ہے، ٹی وی کا استعمال ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال ہو رہا ہے. جتنے بھی نئے نئے وسائل ہیں جو دعوت کو پہنچانے کے لیے کام آ سکتے ہیں، ان سارے وسائل کو اختیار کرنا چاہیے. اور یہی علامہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب ان سے پوچھا گیا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جو ہے کیا ہم ان نئے نئے وسائل کو اختیار کر سکتے ہیں. شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے مجدد تھے، انہوں نے کہا کہ ان کا استعمال کرنا واجب ہے، ان کا استعمال کرنا واجب ہے. اور وقت کے علماء سے کہا کہ آپ لوگ ٹی وی میں آئیے اور ٹی وی میں پروگرام کیجئے، ورنہ اگر آپ لوگ نہیں آئیں گے تو ٹی وی میں گندے لوگ آئیں گے اور گندے پروگرام آئیں گے. تو بہرحال یہ ایک موضوع کہ دعوت کے وسائل توقیفی ہیں یا غیر توقیفی ہیں، کہ کہاں تک ہم اس میں جا سکتے ہیں، یہ اس کے بارے میں ایک تمہیدی بات میں نے بتائی. اب آئیے آج کل کے جو وسائل ہیں ان کے تعلق سے میں باتیں بتاتا ہوں. یہ ساری چیزیں ہم لوگ زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. جو نئے نئے وسائل آئے ہیں، جو سوشل نیٹ ورک ہیں، کیا کیا نیٹ ورک ہیں، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے اور واٹس ایپ، کیا کیا نئے نئے آئے دن کچھ نہ کچھ بنتے جا رہے ہیں. ان سب کو دعوت کے کام میں استعمال کرنا چاہیے. لیکن ایک منٹ کے لیے میرے بھائیوں، دعوت کا کام جو استعمال کر رہے ہیں فیس بک میں، کل میں میں نے ایک واٹس ایپ میں ایک میسج دیکھا، اتنا لمبا، پتہ نہیں کیا کیا لوگ لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں. اللہ نے کہا سورہ ملک میں، قرآن کی آیت ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، قرآن کریم کی آیت ہے ہی نہیں، اور لکھ رہے ہیں اللہ نے سورہ ملک میں کہا. استغفر اللہ، کتنی بڑی جرات. بھئی آپ ایک چیز، کسی کا آیا ہوا میسج آپ جو ہے آپ نقل کر رہے ہیں، دوسروں کو بھیج رہے ہیں، اور اس میسج میں ہے کہ آپ کو اگر واقعی اللہ سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ جتنے لوگ ہیں سب کو بھیجیں گے. کیا ہے تحقیق کے بغیر؟ ارے تحقیق کر لیا کیجئے. ورنہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث عنی حدیثا یرا انہ کذب فهو احد الکاذبین. اگر کوئی میری طرف سے کوئی حدیث نقل کرتا ہے اور اس کو گمان ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، تو وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک جھوٹا ہے. تو میرے بھائیوں، دین یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. یہ واٹس ایپ اور میسج جو جتنے بھی آتے ہیں، ان کے استعمال میں ذرا آپ عقل مندی سے کام لیجئے، حکمت سے کام لیجئے. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسلمان جب تک تحقیق نہیں کرتا دین کے بارے میں، دنیاوی معاملات میں، تب تک نہیں پہنچاتا. لیکن افسوس آج اتنے میسیجز، اتنی چیزیں، اس کے بجائے قرآن کریم کی آیت کا صحیح ترجمہ بھیج دیجئے، حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث بھیج دیجئے. علماء کی نگرانی میں ہونا چاہیے. کاش آج ایسے گروپس ہوتے اور ایسے سینٹرز ہوتے جو ماشاءاللہ بچوں کے لیے واٹس ایپ میں میسج، عورتوں کے لیے خصوصی طور پر میسج، ایسے گروپ شکل میں ان لوگوں کو ایسی دعوت کا کام کرتے تو کتنا بہتر ہوتا. لیکن کیا ہے، ایسی چیزیں نعوذ باللہ، بعض موقع پر دین کے ساتھ مذاق. کیسا مذاق؟ ایک صاحب نے میسج بھیجا واٹس ایپ میں. کیا میسج؟ یہ ایک بخیل کو جنت میں 2 گھر ملے. ذرا دیکھیے، ایک بخیل کو جنت میں 2 گھر ملے، ایک اس نے بیچ دیا اور دوسرے کو اس نے کرائے پر دے دیا، اور پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر دوزخ میں رہنے لگا. یہ اللہ کے ساتھ مذاق، دین کے ساتھ مذاق ہے میرے بھائیوں. کتنے افسوس کی بات ہے. اور ایک صاحب نے اس کی وجہ سے کتاب لکھی کہ موبائل کے کیا آداب ہونا چاہیے. یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے. ارے جنت کی نعمت، سبحان اللہ، یہ تصور بھی کر سکتا ہے کوئی
کہ وہاں جانے کے بعد اس کو چھوڑنے کی کوئی تمنا کرے گا؟ اور دوزخ کا عذاب کہ اتنا آسان کہ جو ہے یہ بیچ کر جو ہے وہاں جا کر یہ جنت کسی باپ کی ملکیت ہے کہ بیچے وہ یا کرائے پر دے. استغفر اللہ. کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں. کیسا مذاق دیکھیے لوگ بنا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ استعمال کریں. اور آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, فیس بک ہے, گروپ ہے اس میں, اور اسی طریقے سے ٹویٹر کا ہے, یوٹیوب ہے. جی میں بولتے جا رہا ہوں, سارے تفصیلات جانے کی ضرورت نہیں, جہاں ضرورت آئے گی بولنے کی میں بتاؤں گا. ای میل ہے, اور ان ساری چیزوں میں جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ دیکھ لیں, کوئی بھی میسج آتا ہے تو آپ علماء سے رجوع کریں. بھائی یہ حدیث آئی ہے, صحیح ہے کیا میں اس کو آگے بڑھا سکتا ہوں؟ یہ دعا آئی ہے, کیا اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ اور اسی طریقے سے ویب سائٹ بنانا. آج کل ایسا زمانہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ انٹرنیٹ میں جتنا کام کریں گے پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. لیکن افسوس ہم اردو میں بول رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے اردو میں اتنا مواد نہیں ہے جتنے انگریزی میں ہے. کیوں؟ ہم لوگوں نے کام نہیں کیا. کتنے ایسے ماشاءاللہ علماء کے مقالات ہیں, تحریریں ہیں, فتاوے ہیں, وہ سب آنا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے قادیانیت آج بڑی بری طریقے سے پھیل رہی ہے. کئی ویب سائٹ ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں, اور ہمارے لوگوں کے پاس جواب دینے کے لیے لوگ نہیں ہیں. یہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ کچھ ویب سائٹ ہوں جو قادیانیوں کا جواب دینے کے لیے, باطل فرقوں کا اور باطل مذہبوں کا جواب دینے کے لیے متخصص ہوں, اسپیشلسٹ ہوں. ان کا کام یہ ہو. اور دعوت سینٹر تو بہت کھل رہے ہیں, لیکن میرے بھائیوں کیا کوئی ایسا سینٹر بھی ہے ہندوستان میں؟ ماشاءاللہ اتنے ہندو بھائی ہیں, ان ہندو بھائیوں کی ذہنیت اور ان کے دین کا ریسرچ, یہ پٹاخے کیوں پھوڑتے ہیں؟ یہ میت کے سامنے ناچتے ہوئے کیوں جاتے ہیں؟ اس کا کیا سبب ہے؟ ان کو کس طریقے سے دعوت کا کام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں کیا یہ ضرورت نہیں ہے ریسرچ کرنے کی, سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں؟ لیکن افسوس ہمارے پاس ایسے سینٹر نہیں. یہاں ضرورت ہے آپ کے انڈیا کے ایک یہ جو جس کو چڑیا والے بولتے ہیں نا, ان کے بارے میں بھی امریکہ میں ریسرچ سینٹر موجود ہے. ایک چھوٹے چھوٹے قوم اور قبیلے کے بارے میں امریکہ میں ریسرچ سینٹر موجود ہے. وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں جی کہ یہ لوگ کیسے ہیں, ان کو کیسے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, ان کو کیسے جو ہے گمراہ کیا جا سکتا ہے. پورا ریسرچ کرتے ہیں, اور ریسرچ کر کے وہ لوگ حکومتوں کو پیش کرتے ہیں اور حکومتیں خرچ کرتی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں ہندوستان میں جو غیر مسلم حضرات ہیں ان کے بارے میں کتنے ایسے سینٹرز ہیں جو باقاعدہ غیر مسلموں میں, بدھزم میں, بدھ مت میں کام کرنے والوں کے لیے ریسرچ سینٹر, ہندو ان لوگوں میں کام کرنے کے لیے ریسرچ سینٹر, سکھوں میں کام کرنے کے لیے ریسرچ سینٹر. بتائیے کتنے ہیں؟ ایک موضوع دعوت کا کام ہے. خیر, دعوت کا کام یہاں پر یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. جی یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. آسان نہیں ہے. کوئی دعوت کا کام کر رہا ہے تو اٹھا کر زنجیروں میں ڈال دیتے ہیں, ادھر پیچھے ڈال دیتے ہیں جیل میں, بیچارے کا کوئی جرم نہیں. ارے کوئی ایک سینٹر تو ہونا چاہیے, کچھ وکیلوں کا کچھ ایک گروپ تو ہونا چاہیے جو ایسے لوگ جو مظلوم, جو پڑے ہوئے ہیں, چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم, ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے, ان کو آزادی کی زندگی گزارنے کے لیے ان کو مہیا کریں. کیا ضرورت نہیں ہے؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے کیا؟ یہ دعوت نہیں ہے؟ جی ضرورت ہے اس کی. مسلمان ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ, ٹھیک ہے, یہ جو مسلمان ہو رہے ہیں, نئے نئے لڑکے اور لڑکیاں مسلمان ہیں, نوجوان لڑکیاں اپنے خاندان کو خیربات کہہ کے آتی ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں, کیا
ہمارا معاشرہ ان کو قبول کرتا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی ایسے لڑکیوں کی لڑکوں سے شادی ہوتی ہے یا لڑکوں کی لڑکیوں سے شادی ہوتی ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کون کرے گا؟ کتنا بڑا سوال ہے میرے بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے مہاجر اور انصار کے درمیان بھائی بھائی کا رشتہ جوڑ دیا تاکہ یہ مہاجر الگ اور انصار الگ نہیں. آج ضرورت ہے کہ جو بھائی یہاں اپنے پورے چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے آپ کے ساتھ مسلمان بول کر کھڑا ہوتا ہے اس کا آپ شانے سے شانہ لگائیں. یہ ہمارا فرض ہے. اس کے مسائل کو حل کریں. ان لڑکیوں کے لیے ٹریننگ اور دعوتی اور تعلیمی سینٹر بنائیں. ان کے مستقبل کو سنواریں. آج کتنا ظلم ہوتا ہے ان پر. جی تو میرے بزرگوں یہ سارے کام ہیں جو اس کا آج کے کرنے کے کام ہیں جو آج کے زمانے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ ابھی صاحب نے بتایا قرآن کریم کے بارے میں کہ قرآن کریم کی تقسیم غیر مسلموں میں. بھائی آپ اگر قرآن کریم بغیر ترجمہ کے دے سکتے ہیں تو یہ سب سے اچھا ہے. بغیر نص کے قرآن کریم کے ٹیکسٹ کے عربی ٹیکسٹ کے بغیر غیر مسلم بھائیوں کو صرف ترجمہ انگریزی میں کنڑا میں ہندی میں دیتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے. اگر آپ قرآن عربی ٹیکسٹ کے ساتھ دینا چاہ رہے ہیں تو اس بات کو تو کم از کم یقین کر لیجئے کہ اس قرآن کریم کی بے عزتی نہیں ہوگی, اس قرآن کریم کی بے حرمتی نہیں ہوگی. اتنا تو خیال کر لیجئے. تو دینے میں کوئی حرج نہیں اور دینا چاہیے. بلکہ بعض غیر مسلم حضرات, اکثر غیر مسلم حضرات, میں تو یہ کہوں گا اکثر لوگوں میں خیر ہے, اکثر ہندو بھائیوں میں خیر ہے. ہر ملک میں ہر معاشرے میں برے لوگ کم ہوتے ہیں, اچھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اس ملک, اس بستی میں, اس شہر میں کتنے چور ہوں گے؟ کم. شراب پینے والے کتنے ہوں گے؟ کم. لیکن غلطی کب ہوتی ہے؟ جب یہ اچھے لوگ خاموش بیٹھ جاتے ہیں, تب وہاں غلطی بڑھتی ہے. تو غیر مسلم بھائی اکثر لوگوں میں خیر ہے, بڑی عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں. قرآن دیتے ہیں تو بڑی عزت کرتے ہیں, سر پر آنکھوں پر رکھتے ہیں, چومتے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ ہم جو ہے پڑھ نہیں سکتے, ہم مسلمان ہو نہیں سکتے. ہم چونکہ ہندو پیدا ہوئے ہیں ہم ہندو ہی رہ سکتے ہیں, ہم مسلمان نہیں بن سکتے. عام طور پر یہ تصور ہے. اس غلط تصور کو مٹانے والا کون؟ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے. تو غیر مسلموں میں قرآن کی تقسیم یہ بالکل جائز ہے اور دینا چاہیے. جب دوسرے لوگ دوسروں کے مذہب کو پھیلاتے ہیں, باطل مذہبوں کو, تو میرے بھائیوں یہ تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور یہ پہنچانا ہم پر فرض ہے. اور اسی طریقے سے جو نئے وسائل ہیں میرے بھائیوں, میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کوئی ایک شخص اچھی سنت اگر قائم کرتا ہے تو اس سنت کا, اچھی سنت کا بدلہ اس کو ملے گا اور اس کے بعد اس کے کرنے والوں کو ملے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں, ساری چیزوں کا ہم یہاں استیعاب نہیں کر سکتے. سعودی عرب میں کچھ نوجوانوں نے ایک نیا فکرہ, ایک نیا آئیڈیا. کیا لوگ مکہ سے مدینہ جاتے ہیں, مدینہ سے جدہ جاتے ہیں, ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے ہیں. ان نوجوانوں نے ایک ذریعہ, ایک نیا ذریعہ شروع کیا کہ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو اپنے کار میں, اور ایسا کار بنایا جس میں جو ہے پانی کا انتظام, ٹینک کا انتظام ہے, اور اپنے ساتھ بڑے بڑے مسلح, جانماز. اذان کا وقت ہوا تو مائکرو فون لگا دیا, جہاں پر نماز کا ٹائم ہو گیا صحرا میں روڈ کے کنارے, اور جو ہے اذان دی مائکرو فون پر, اور دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر میں ہزاروں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے. سبحان اللہ. یعنی چلتی پھرتی مسجد, موبائل مسجد, موبائل مسجد, کہ بھئی آپ جا رہے ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا, دیکھ رہے ہیں کہ اے سبحان اللہ, دیکھیے آپ لوگ جو اکیلے اکیلے پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے ہوں گے, سفر ہے بعد میں دیکھ لیں گے, دیکھا ماشاءاللہ راستے میں اذان ہو رہی ہے اور وہاں کھڑے ہو گئے جماعت کے ساتھ. تو اس قسم سے بہت ساری چیزیں اسلام آپ کو جی دعوت کے لیے وسائل اور
جی نئے نئے طریقے طور طریقے جو اسلامی حدود میں رہ کر ہم کر سکتے ہیں کھولنے کی اجازت دیتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. ابھی میں نے قریب میں ایک کتاب دیکھی, اسلامی احکام کو تصویر کے ساتھ بتانا, کتاب باقاعدہ اور ویڈیو بھی اس کے ساتھ, فوٹو کے ساتھ. آپ نماز ادا کریں گے تو نماز کا طریقہ, وضو کا طریقہ, وضو سے لے کر وضو کا طریقہ کیا ہے, باقاعدہ فوٹو کے ذریعے. جی آج کل وہ زمانہ ہے, نرسری جونیئر سینئر کے جی اسکولوں میں آج کل جو ہے باقاعدہ جب آئی جی سی ایس سی کا کورس اور سی بی سی ایس سی کا کورس پورا جب اسمارٹ بورڈ میں پورا تیار ہے تو اسلام کا کورس تیار نہیں ہونا چاہیے؟ اسلامی معلومات سب, فقہ کی چیزیں, باریکیاں, جی فائنانس کے مسائل, خرید و فروخت کے مسائل, بینکنگ کے مسائل, یہ سب آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ بہت سارا کام کرنا ہے, ایک دو نہیں میرے بھائیوں, اتنا کام کرنا ہے, اتنے آفاق ہیں ہمارے سامنے کہ ہم سب لوگ مل کر کریں تو ختم نہیں ہو سکتا ہے. اور اسلامی تعلیم ویسی تعلیم ہے. دنیاوی تعلیم کے کچھ حدود ہیں لیکن اسلامی تعلیم کے حدود نہیں ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا کہ اگر جتنے سمندر ہیں دنیا میں اتنے سمندر اس کے ساتھ, اس کسی سے 7 قسم کے سمندر, یہ سب روشنائی بن جائیں, انک بن جائیں, اور جتنے درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں, اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. جب سے یہ قرآن کا نزول ہوا, جب سے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس وقت سے لے کر دین کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے اور جاری ہے اور جاری ہے, اور آئے دن نئی نئی چیزیں ماشاءاللہ, دین سے نئی نئی چیزیں ماشاءاللہ, دین سے نئی نئی باتیں نکل رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نئے نئے ضرورت کے مطابق چیزوں کو تیار کرنا. میں جدہ میں ایک دعوی سینٹر پہ گیا تھا, ماشاءاللہ دعوی سینٹر اتنا خوبصورت, گویا بادشاہوں کا محل ہے. وہ جب گیا تو وہاں کا ڈائریکٹر, اس نے کہا دیکھیے 100 سال میں آپ 1 کروڑ لوگوں کو اسلام کی دعوت, اسلام کا پیغام آپ پہنچائیں, کیا آپ کے پاس پلان ہے؟ اب بتائیے, سبحان اللہ, یعنی ایک پلان. اور عام طور پر ہمارے جو سینٹر یا دعوتی مراکز یا دعوتی یا دینی تنظیمیں ہیں, پلاننگ نہیں ہوتی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, ہمارے یہاں پلاننگ نہیں ہوتی ہے. کیا ہم اگر چلو 100 سال کا نہیں 10 سال کا پلان ہمارے پاس ہے, 5 سال کا پلان ہمارے پاس ہے, ارے 1 سال کا پلان ہے, بتاؤ 1 سال میں ہمارے یہ ٹارگٹس ہیں, اس 1 سال کے اندر ہم اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ہم روشناس کرائیں گے. یہ ضرورت ہے پلان کرنے کی. اور ماشاءاللہ اس سینٹر سے دیکھا, اس سینٹر سے آمدنی کا ذریعہ کیا, باقاعدہ حجاب باقاعدہ بنا کر پروڈکٹ کر کے, اور اسلامی دعوتی کیسٹیں وہی بنتی ہیں, مشین کے ذریعے جو ہے کیسٹیں تیار ہوتی ہیں, اور تیار ہو کر باقاعدہ شروع سے لے کر آخر تک کا جو بھی مرحلہ ہے پورا مرحلہ, اور ماشاءاللہ مارکیٹ میں جاتا ہے, اور اس کی آمدنی کے ذریعے دعوی سینٹر کو. اس قسم کا کام کرنے کی ضرورت ہے جو پائیدار کام ہو. جی اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں, ای بکس آج عربی زبان میں الحمدللہ کافی کتابیں آ گئی ہیں, اس میں شک نہیں, لیکن میں پوچھتا ہوں کنڑی زبان میں کتنی کتابیں آئی ہیں, اور خاص طور پر انٹرنیٹ میں اگر آپ ڈالیں گے تو پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. ہندوستان میں ہندی بولنے والے ہیں تو کتنی ہندی زبان میں ہم ای بکس ہم نے تیار کیا ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس کیا بجٹ ہے, اور کتنے سینٹر اس پر کام کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر قادیانیوں کے کئی چینلز ہیں, 1 چینل 2 چینل نہیں, کئی چینل. قادیانی جو کہ کافر فرقہ ہے, جو غلام محمد قادیانی کو نبی مانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, ان کے 10 چینل ہیں, اور ہمارے بتائیے کتنے چینلز ہیں. چھوٹے چھوٹے کام تو ہم کرتے ہیں, لیکن یہ بڑا پلان, ارے ہم مسلمانوں کے پاس کوئی نیوز پیپر ہے کوئی ایک ایسا میگزین ہے, معیاری میگزین جی, جو دین اور دنیا دونوں سے متعلق ہو اور لوگوں کو سچی خبر دے؟ کہاں ہے؟ تو یہ دعوت نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ سارا کام ہمیں صرف مسلمانوں کو
اور مسلمانوں کی کامیابی کو سامنے نہیں رکھنا ہے، پورے ملک کی کامیابی کو سامنے رکھنا ہے. پورے ہندوستان کو ہم کرپشن سے بچائیں گے، پورے ہندوستان کو ہم غریبوں کے رائٹس ہم دیں گے، حقوق دیں گے. اس مقصد کے ساتھ جب ہم کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھیں گے، تب جو ہے ایک غیر مسلم یا یہاں کے لوگ سمجھیں گے کہ آپ اپنے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ملک نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ ہمارا ملک ہے. اس ملک کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں پیش کی. انڈومان اور کالا پانی اور پتہ نہیں کہاں کہاں جزیروں میں جا کر انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کی سزا میں وہاں جا کر زندگی گزاری. لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ وہ تو آبا و اجداد نے کیا. یہ ہمارا فرض ہے میرے بھائیوں کہ ہم جتنا ممکن ہو سکے، ہر آدمی اپنے میدان میں، آئی ٹی کا آدمی ہے تو یہ سب کام کرے. چینل، ٹی وی چینل، اسلامک ٹی وی چینل، اور اسی طریقے سے ریڈیو. ایک بھی اسلامک ریڈیو نہیں ہے ہندوستان میں. کتنے افسوس کی بات ہے. قرآنک ریڈیو بتائیے، مکے میں ہے، وہاں سعودی عرب میں ہے، چند گھنٹے یہاں آپ شاید سن سکتے ہیں. ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے جو عام طور پر جو ڈرائیورز ہوتے ہیں، جو ہمیشہ گاڑیوں میں ماشاءاللہ قرآن کریم کی آواز، مختلف آواز سے اور دین کی دعوت اور تبلیغ ہو رہی ہے، کتنا بڑا فائدہ ہوگا بتائیے. تو ریڈیو کا کتنا بڑا اس کا اثر ہے، اس کی پہنچ ہے. خاص طور پر جو لوگ ڈرائیور لوگ ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے. اور کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو گاڑی میں اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے تو بس اسلامک کوئی کیسٹ سنا دیا، کوئی تقریر سنا دی. تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور بعض نوجوانوں نے شروع کیا کہ بھائی مجھے فجر کے وقت اٹھائیے، فجر کے وقت مجھے اٹھائیے. کیا ہے فجر میں اٹھنا مشکل ہے؟ فجر کے وقت اٹھائیے. اب جو بھی اس سے لنک ہو جاتا ہے فجر کے وقت برابر اس کو جو ہے وہاں سے کالا جاتا ہے. ایک دوسرے کو خیر میں تعاون کرنا، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا. اور اسی طریقے سے کسی کو پریشان نہیں کریں گے. ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں. آپ دیکھیں گے ہر نبی نے اپنے زمانے میں دعوت کا کام کرتے ہوئے اپنے زمانے میں جو خرابیاں تھی، جو برائیاں تھی، اس کی نکیر کی. آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو خرابیاں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں موجود ہیں، عورتوں کے ساتھ ظلم، زنا، نعوذ باللہ بے حیائی، اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. عورتوں کا مقام، عورتوں کی عزت دینی چاہیے. ماں کا کیا مقام ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے مختلف وسائل کے ذریعے آپ غیر مسلموں کو اپنا سکتے ہیں، قریب کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد. کیسی مدد؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی سیرت آپ بتا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتا رہے ہیں. اور یاد رکھیے غیر مسلم قوم، ہندو لوگ خاص طور پر ایک ایسی قوم ہے جو کہانیوں کو بہت پسند کرتے ہیں، جو ہیرو اور بڑے بڑے لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں. ہمارے استاد محترم ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی حفیظہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جب کتاب لکھی، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ واقعات اور صحابہ کے کچھ واقعات تو غیر مسلموں میں ہندی میں جب ترجمہ کیا اور تقسیم کیا تو کافی مقبول ہوا، کافی مقبول ہوا. کیونکہ ان کے پاس وہ مہابھارت اور رامائن وغیرہ کے جو قصے ہیں، آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق، ابوبکر صدیق، خلفائے راشدین، ان کی سیرت آپ رکھیے، دیکھیے کتنا جو ہے انشاءاللہ متاثر ہوتے ہیں. اور ان کی اخلاق، ان کی شخصیت، سب کچھ، دولت، ساری دولت ہوتے ہوئے وہ ماشاءاللہ انہوں نے کبھی جو دولت کو پسند نہیں کیا اور آرائش کو پسند نہیں کیا. اور اسی طریقے سے دعوت کے نئے وسائل میں سے یہ بھی ہے کہ ہم نوجوانوں کو تیار کریں. میڈیا کے نوجوانوں کو، میڈیا کے لائن میں نوجوانوں کو تیار کرنا، یہ بھی ایک دعوت ہے میرے بھائیوں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے اس شہر میں کتنے مسلمان میڈیا میں ہیں؟ جرنلزم
کا کورس رکھنا اور ان باقاعدہ تربیت دینا اور اس میں بچوں کو اسکالرشپ دینا تاکہ ہمارے بچے جرنلزم سیکھیں اور میڈیا میں جائیں اور صحیح کام کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے شہر چندئی میں ایک عالم دین نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، IAS کا کورس مسجد کے اوپر چھت پر شروع کیا. IAS جو لوگ حکومت چلاتے ہیں، جن کے اشاروں پر سیکورٹی کام کرتی ہے، مسجد کے چھت پر. اور الحمدللہ اس سال 3 آدمی کو الحمدللہ گورنمنٹ ایگزام میں کامیابی ملی اور گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ ہم ان کو جو ہے پوری اسکالرشپ اور پوری ذمہ داری تربیت دینے کی، پڑھانے کی ہم کریں گے. یہ دعوت نہیں ہے؟ یہ معاشرے کی ضرورت نہیں ہے؟ کون کرے گا؟ لیکن یہ صرف دین سے الگ ہو کر نہیں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور آج یہاں ہم اور وہاں آپ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دین اور دنیا کو ہم نے الگ کر دیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب ملیں اور ہم سب مل کر دین اور دنیا کا کام کریں، دین کا بھی کام کریں اور دنیا کا بھی کام کریں. جی ضرورت ہے کہ ہمارے پوسٹ دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں، ملک کے بڑے بڑے اداروں میں ہمارے مسلمان بھائی رہیں اور امانت کے ساتھ ذمہ داری، جی اللہ تعالیٰ کی اس ذمہ داری کو ادا کریں، اور وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ جب ان کا وقت آئے گا. اور دعوتی پروگرام، ورکشاپ وقتاً فوقتاً نوجوانوں کے لیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دائی کے لیے اتنا بڑا عالم مدرسے کا فارغ ہونا نہیں، کوئی ضروری نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایسے صحابہ بھی آتے تھے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جاؤ اور دین سکھاؤ، 1 ہفتہ، 1 دن، 2 دن رہ کر. لیکن میرے بھائیوں، آپ دعوت کا کام کریں گے لیکن علماء کی نگرانی میں رہ کر کام کریں گے. گرچہ کہ آپ صرف لا الہ الا اللہ کا ترجمہ آپ سکھا رہے ہیں، علماء کی نگرانی میں رہ کر کام کریں گے. یہ ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے ورکشاپ برابر نوجوانوں کو تیاری کے لیے مسلسل چلنا چاہیے. اور یہ سارے مختصر سے وسائل میں نے ذکر کیے، ورنہ آپ اگر جائیں گے مسجد کو صحیح طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں. بلکہ میں کہوں گا آج ہر مسجد دعوت سینٹر ہونا چاہیے، وہاں فیملی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. کتنے ایسے فیملی ہیں، کتنے ایسے خاندان ہیں آپس میں ناچاقیوں کی وجہ سے برباد ہوتے جا رہے ہیں. بیٹی ماں سے بات نہیں کر رہی ہے، شوہر بیوی کے درمیان سالوں برسوں سے اختلافات. مسجد کو وہ رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، لائبریری رہنی چاہیے. جی بہت سارا کام کر سکتے ہیں مسجد کے ذریعے. الحمدللہ کتابیں اور اس کے بارے میں بہت سارے مقالات ہیں. یہاں مولانا عبدالعظیم صاحب تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ. جو ہے میرا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے 5-10 منٹ زیادہ لے لیا ہے. موضوع بڑا وسیع تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمارے فریضے کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس کو نبھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی معمولی محنت ہے اس کو قبول فرمائے اور قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو میں رکھے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. حاضرین کرام، فضیلت الشیخ ڈاکٹر آر کے نور محمد عمری مدنی حفیظہ اللہ نے بہت ہی مختصر وقت میں بڑی ہی مفید باتیں ہمارے سامنے بیان فرمائی. اور بہت سارے چونکہ سینٹرز کے ذمہ دار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے اور سب کے لیے انہوں نے بہت سارے مشورے بھی دیے. مثلاً ان مشوروں کے اندر عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے خصوصی طور پر دعوتی میسج بھیجنا، ایسے سینٹر قائم کرنا جو بے گناہوں کو قید قانون سے نجات دلا سکیں، نو مسلموں کے مسائل کو حل کرنے والے سینٹرز کا قیام. اور پھر سینٹرز والوں کے لیے ایک اہم نصیحت یہ بھی تھی کہ صرف ترجمے والا یعنی بغیر متن والا قرآن غیر مسلموں کو دے تو بہت بہتر ہے. اور کسی بھی کام کے لیے پلاننگ پر شیخ نے بہت زور دیا ہے. بہت سارے مفید مشورے ہمارے سامنے آئے. اللہ جزائے خیر دے فضیلت الشیخ کو. اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جتنے سینٹرز کے نوجوان یا ذمہ دار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان مشوروں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے.